پھر سرکار دو عالم نے جانتے ہیں کس کو بلایا؟ جن کی پیدائش کعبۃ اللہ میں ہے، جن کی شہادت مسجد میں ہے، جناب حیدر کرار۔ اللہ اکبر! حیدر کرار کون ہے؟ جن کی ماں فاطمہ بنت اسد، اور یہ کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہے۔ یاد رکھیے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد، آج مولوی بڑی عجیب عجیب باتیں سناتے ہیں، سیدہ فاطمہ بنت اسد وہ ہیں کہ جن کے ہاں بیٹے کی پیدائش کعبۃ اللہ میں ہوئی، یہ عام روایت ہے۔ اس کے بعد سنیے، فاطمہ بنت اسد کا صرف یہی نہیں مقام ہے، فاطمہ بنت اسد کا مقام یہ ہے کہ آج وہ جس قبر اطہر میں آرام فرما ہے، سرکار دو عالم امام الانبیاء نے خود اپنے ہاتھوں سے اس قبر میں اتارا ہے، اور نہ صرف اپنے ہاتھوں سے اتارا ہے بلکہ کائنات کی اس مقدس ترین ماں کی قبر میں، قبر اطہر میں سرکار دو عالم خود پہلے لیٹے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ بنت اسد وہ خاتون ہے جن کا کفن جانتے ہیں کون سا ہے؟ آج کفن بڑے احترام سے بنایا جاتا ہے، اور حیدر وہ حیدر ہے، علی وہ علی ہے جس کی ماں کا کفن امام الانبیاء کا جبہ مبارک ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا جو کفن ہے وہ امام الانبیاء کے جسم مبارک سے مس ہونے والی قمیض ہے، وہ مبارک لباس ہے جو امام الانبیاء نے تن فرمایا۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کے لخت جگر اور جناب سیدنا ابو طالب، آج زبانیں بہت بے لگام ہو گئی ہیں، ہم احتیاط کا ہر پردہ ختم کر چکے ہیں، اور جناب سیدنا ابو طالب وہ ہیں جو نگہبان رسالت ہیں، جنہوں نے 40 سال کی عمر تک امام الانبیاء کی پرورش کی، امام الانبیاء کی گھرداری کی۔ اور جو شیب ابی طالب کا زمانہ ہے، مورخین اپنے ہیں، غیر ہیں، پرائے ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، ہر ایک نے لکھا کہ جناب ابو طالب، شیب ابی طالب کے ان 3 سالوں میں آپ نے جو امام الانبیاء کی خدمت کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی امام الانبیاء کی خدمت نہیں کر سکا، کہ ہر رات ان 3 سالوں میں جناب ابو طالب علیہ السلام رات کو 2-3 دفعہ اٹھتے ہیں اور امام الانبیاء کا بستر بدلاتے ہیں، کہ کیونکہ مکہ سارا دشمن ہو چکا تھا اور سارے مکے نے ناطقہ بند کر دیا تھا، سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، اور جناب ابو طالب نے جو قربانیاں دیں وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ کوئی دوسرا نہ دے سکا۔ حاضرین محترم، میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس غدیر کے مقام پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد امام الانبیاء خاتم الانبیاء نے مولائے کائنات، جن کو ہم مولائے کائنات کہتے ہیں، اور کیوں کہتے ہیں؟ اسی حدیث مبارکہ کے بعد جو میں سنانے جا رہا ہوں کہ امام الانبیاء نے جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور پھر فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور کائنات میں یہ امام الانبیاء کے بعد جناب حیدر کرار کا مقام ہے، اور کیا ہی نسبتیں ہیں جناب حیدر کرار کی، جناب علی بن ابی طالب کی، کہ جنہوں نے اپنی پہلی نظر، پہلی نگاہ وہ جناب امام الانبیاء کے چہرہ مبارک پہ ڈالی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے کی پیدائش کعبۃ اللہ میں ہوئی، مگر 3 دن یا روایات کے اختلاف میں 5 دن جناب علی نے، مولائے کائنات نے آنکھ نہیں کھولی، تو سیدہ فاطمہ بنت اسد قربان جائیے ان کی عظمتوں پر اور ان کی عظمتوں پر کہ بیٹے کو اٹھا کے امام الانبیاء کی بارگاہ میں لے آئی ہے اور عرض کرتی ہیں بیٹا یہ جو میرا بیٹا ہے
آج 5 دن کا ہو گیا ہے، یہ آنکھ نہیں کھولتا، اور جیسے ہی امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، اب سارے سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے اپنی آنکھ کھولی اور چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی۔ تو حاضرین محترم، حیدر کرار اپنی ساری نسبتوں سے، اپنے سارے رشتوں سے اور اپنی ساری عظمتوں سے بلند تر ہے، اور کیوں کر نہ ہو، کیونکہ پرورش تو امام الانبیاء کے پاس ہوئی۔ اب ایک ایک جناب علی بن ابی طالب کی زندگی کا گوشہ کھولتے چلے جائیے، یقین کیجئے کہ پھر وہ منزل آتی ہے، وہ مقام آتا ہے کہ آج جب بھی ہم قرآن مجید کھولتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں سب سے پہلے احادیث مبارکہ سے رہنمائی لینی ہوتی ہے۔ تو جناب حیدر کرار مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے یہ جو فرمایا نا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، یہ محض عقیدت و محبت نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کا کلام ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نبی، وہ رسول جن کی زبان سے صرف حق نکلتا ہے، جہاں سے صرف وحی آتی ہے، وہاں سے کوئی ویسے محض کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ اب حیدر کرار کے علم کا ایک چھوٹا سا اشارہ ہی ہو سکتا ہے، وگرنہ اس وقت میں ان کی شان اور ان کی ذات کے بارے میں کیا گفتگو کی جا سکتی ہے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ سابقہ ساری آسمانی کتابوں کا علم، اس کا خلاصہ قرآن مجید ہے۔ جو کچھ ساری آسمانی کتابوں میں نازل ہوا، اس کا خلاصہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا سارا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا خلاصہ اس سے پہلے جو تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں موجود ہے۔ اور مولائے کائنات حیدر کرار فرماتے ہیں کہ اس بسم اللہ کے سارے علوم کا خلاصہ اس کی پہلی باب میں ہے۔ اب یہ ان کے علم کا مقام و مرتبہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ اس باب کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ خود خلفائے ثلاثہ میں اور جید صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی دینی مسئلہ، معاشرتی مسئلہ، سماجی مسئلہ ہمیں پیش آیا، ہم نے سرکار دو عالم کے بعد جناب حیدر کرار کے پاس رجوع کیا۔ اور مولائے کائنات آپ کا جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے جن کی پرورش امام الانبیاء کے ہاتھوں میں ہوئی، لہٰذا یہ کائنات میں اپنے علم کے اعتبار سے بھی اور اپنی توحید اور رسالت کی معرفت کے اعتبار سے بھی جناب حیدر کرار جیسا کوئی دوسرا نہ ہو سکا۔ صحابہ میں مدارج ہیں، صحابہ میں مدارج ہیں، اور ان میں ان کی اپنی ترتیب ہے، مگر مولائے کائنات حیدر کرار کو جو نسبت ہے، سرکار دو عالم کی بے شمار احادیث اس پر گواہ ہے کہ کہیں سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ علی کا مجھ محمد سے وہ رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا۔ کہیں سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ علی کا مجھ سے وہ رشتہ ہے، مجھ محمد سے جو سر کا تن سے ہوتا ہے، اور کہیں سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ علی کا مجھ محمد سے وہ رشتہ ہے جو میرا اپنے اللہ سے ہے۔ اللہ اکبر! یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ان کی تربیت ہے، یہ ان کی شخصیت کا حقیقی مرتبہ ہے۔ اور پھر اسی پر ہمارے علامہ اقبال لاہوری نے کیا کلام کیا، سنیے۔ علامہ اقبال لاہوری کہتے ہیں
مسلم اول شاہ مردان علی۔ آج علی کی بات کریں نا تو لوگوں کے چہروں پہ بڑی عجیب سی پریشانی آ جاتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پریشان نہ ہوا کریں، یہ بڑی پرانی بات ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کی جماعت میں جب منافقین زیادہ داخل ہو گئے ہمیں پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ہم مومن اور منافق کی پہچان کیسے کریں، وہ ہمارے ساتھ سارے کاموں میں شریک ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے، ہم علی کا ذکر چھیڑتے، اور علی کا ذکر چھیڑنے کے بعد ہم دیکھتے کہ کس کس کے چہرے پہ پریشانی ہے۔ جس کے چہرے پہ پریشانی ہو، جس کے ماتھے کی شکلیں بدل جائیں، ہم سمجھ لیتے کہ یہ مومن نہیں، یہ منافق ہے۔ آج جہاں سے بھی کلام پڑھا جائے جناب حیدر کرار کے بارے میں تو فوراً ہی مبالغہ اور فوراً ہی اس میں اعتراضات آتے ہیں۔ اب علامہ اقبال کی شخصیت دیکھیے نا، اس کو تو ہر پاکستانی مانتا ہے، ماننا پڑتا ہے پاکستان میں رہنے کے لیے۔ اقبال لاہوری کا کیا نظریہ ہے؟ اقبال لاہوری فرماتے ہیں مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ہے ایمان علی۔ اقبال لاہوری جن کو مانے سوا گزارا ہی نہیں ہے کسی پاکستانی کا، اقبال لاہوری فرماتے ہیں پہلے مسلمان علی ہے، مردوں کے سردار علی ہے، اور عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ علی ہے۔ اور پھر یہ طویل ان کی ایک نظم ہے، اس میں فرماتے ہیں مرسل حق کرد نامش بوترا، حق ید اللہ خواہن در الکتاب۔ اقبال فرماتے ہیں اللہ کے سچے رسول نے آپ کو بوتراب کا لقب دیا ہے، اور اللہ نے اپنے قرآن میں اپنی کتاب میں آپ کو ید اللہ کا خطاب دیا ہے۔ اور اقبال لاہوری دیکھیے، اس کا عقیدہ دیکھیے اور اس کا نظریہ دیکھیے، فرماتے ہیں ذات او دروازہ شہر علوم، کہ ان کی ذات جیسے میں نے عرض کیا کہ حدیث مبارکہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اقبال لاہوری اس کو اپنے کلام میں کہتے ہیں ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمائش حجاز و چین و روم۔ فرماتے ہیں ان کے زیر تسلط ہے، چین ہو، حجاز ہو یا روم ہو، ساری دنیا حیدر کرار کے زیر حکم پر ہے۔ اور ہم اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے سارے سلاسل، کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی کلندری ہے، کسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، مگر اس کا میر کارواں، اس کا جو ولایت کا سلسلہ ہے وہ جناب حیدر کرار، جناب بوتراب سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ جناب حیدر کرار کے سوا آپ سے ہٹ کر نہ تو قرآن سمجھ آ سکتا ہے، نہ حدیث سمجھ آ سکتی ہے، نہ سیرت امام الانبیاء سمجھ آ سکتی ہے، نہ مقام صحابہ سمجھ آ سکتا ہے۔ دراصل صحابہ کی پہچان بھی ہمیں حیدر کرار کے دروازے سے ملی ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، مبالغہ نہ ہوگا کہ آج تک دین مبین کی اگر کوئی شمع کی روشنی ہم تک پہنچی ہے تو یہ خاندان حیدر کرار کے توسط سے ہے، اور ہر زمانے میں حیدر کرار کا گھرانہ حق کو، دین کو پہنچانے میں اول رہا ہے، اور جناب حیدر کرار سے محبت آل ایمان کا ہمیشہ سے ترہ امتیاز رہا ہے۔ اس لیے رہا ہے کہ حیدر کرار کا جو گھر ہے، جو آل اور اولاد علی ہے، یہ ہمیشہ سے حق پہ رہے ہیں اور حق پھیلانے میں ان کا کردار رہا ہے۔ زمانہ کوئی بھی ہو، ماہ و سال کوئی بھی ہو، حق ہمیشہ علی کے ساتھ رہا ہے، کیونکہ آل ایمان کا زمانہ رسالت سے یہی طریقہ ہے کہ جدھر علی ہے حق بھی ادھر ہے، چاہے زمانہ کوئی بھی ہو۔ اگر یزید و حسین کا زمانہ ہو تب بھی حق علی کی طرف ہے، اور آج تک جس طرف حق والے ہوں گے ادھر علی کا نام لیا جائے گا، اور علی
لینا یہ دراصل صحابہ کے طریقے سے ہمیں ملا ہے کہ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کی پرکھ ہے۔ لہذا حیدر کرار کا نام کھل کے لیا کیجئے، اپنی نسلوں کو بتایا کیجئے کہ حیدر کرار سے کسی کا اجارہ نہیں ہے، کسی بھی ایک مکتب و مسلک کا اجارہ نہیں ہے، ادھر علی کا نام لیا جائے گا اور علی کا نام لینا یہ دراصل صحابہ کے طریقے سے ہمیں ملا ہے کہ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کی پرکھ ہے۔ لہذا حیدر کرار کا نام کھل کے لیا کیجئے، اپنی نسلوں کو بتایا کیجئے کہ حیدر کرار سے کسی کا اجارہ نہیں ہے، کسی بھی ایک مکتب و مسلک کا اجارہ نہیں ہے، بلکہ حیدر کرار حق کی پہچان ہے، قرآن کی جان ہے۔ اور اس طرح علامہ اقبال لاہوری نے کہا کہ عشق را سرمایہ ایمان علی، کہ علی کے سوا سرمایہ ایمان میسر نہیں ہو سکتا۔ تو عظیم محترم، آج جو 13 رجب المرجب کا عظیم المرتبہ دن ہے، یہ جناب مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت سے منسوب ہے۔ تو آپ کی سیرت کو پڑھنا، آپ کی ذات والا صفات کو سمجھنا یہ ہر اہل ایمان کے لیے لازم ہے۔